مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ مسجد قباء، لیکن مسجد قباء کا سفر باہر سے نہیں، جو مدینہ منورہ میں ہیں وہ اس دوران مسجد قباء کا بھی سفر کر لیں۔ اور مسجد قباء یہ مسجد نبوی سے بہت قریب ہے، تقریباً 2.5-3 میل کا یہ فاصلہ بنتا ہے۔ آدمی چاہے تو پیدل چلتے ہوئے چلا جائے یا سواری پر بھی جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے عموماً ہفتے میں 1 مرتبہ، اور خاص طور پر ہفتے کے دن کا ہی ذکر کیا گیا، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی وہاں اپنے گھر میں تیاری کر کے جائے اور مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرے، صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو ثواب ایسے ملے گا جیسے کہ اس نے عمرہ ادا کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس میں بعض علماء اور محدثین نے اس کے مختلف اسباب بتائے ہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ ثواب کی بات تو ہے ہی، مگر دوسرا اہل قباء کے ساتھ اپنے تعلقات، کیونکہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ یا فرسٹ اسٹیشن یہ قباء ہی میں تھا۔ آپ نے قباء میں قیام فرمایا، اس کے بعد آپ وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بھی آپ برقرار رکھے ہوئے تھے، کہ ہجرت کے موقع پر قباء کے لوگوں نے جو ساتھ دیا تھا، اور پھر قباء کی اور بھی مختلف اعتبار سے اہمیت اور فضیلت بتائی گئی، مگر یہ جو سفر ہے قباء کا، یہ مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے، یہ نہیں کہ آپ باہر سے، جیسے کوئی لندن سے خاص طور پر جا رہا ہے کہ میں مسجد قباء ہی میں نماز ادا کروں گا، یا کوئی امریکہ سے آ رہا ہے یا کوئی انڈیا سے یا پاکستان سے، ایسے نہیں ہیں۔ جب آپ عمرہ کر لیں، مدینہ منورہ پہنچ جائیں، تو وہاں سے پھر مسجد قباء اگر جائیں تو یہ فضیلت اور ثواب کی بات ہوگی، ایکسٹرا اجر آپ اس کے لیے لے سکتے ہیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔